محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اب بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ابن قائد خطیب ابن خطیب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن قائد محترم جناب علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. میں ان کو سیالکوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، اسلام کا بے باک سپاہی. ابتسام الہی، ابتسام الہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرات گرامی قدر، سیالکوٹ سے میرا خاندانی بھی اور روحانی تعلق بھی ہے. سیالکوٹ جو کہ حضرت شہید ملت کا شہر ہے، حضرت حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا شہر ہے، شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کا شہر ہے. اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ شہر اپنے اکابرین اور اسلاف کی روایات کے اوپر شد و مت سے کاربند رہے گا. حضرات گرامی قدر، رات کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کی محبت کی شمع جل رہی ہے اور ان کی عقیدت کا شعلہ بھڑک رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے ہر کنارے سے خلافت راشدہ اور عظمت صحابہ کے اللہ کے فضل و کرم سے نعرے لگتے رہیں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناقدین اللہ کے فضل و کرم سے کناروں کے ساتھ لگتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، میں کچھ منطقی اعتبار سے، کچھ مشاہدے کے اعتبار سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد کچھ باتیں اپنے اہداف، اپنے مشن کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. حضرات گرامی قدر، جو لوگ سیالکوٹ میں رہنے والے ہیں انہوں نے بڑے بڑے اکابر علماء کی صحبت کو دیکھا، ان کے خطابات کو سنا ہے، ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، ان سے علم کو حاصل کیا ہے. حضرات، جو لوگ کسی بعمل عالم دین کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اپنی اس نسبت کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی مسجد میں جمعے کو پڑھا ہے، میں نے حضرت علامہ شہید کی خطابت کو سنا ہے، میں نے حضرت حبیب الرحمن کی للکار خطابت کو خود اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس کیا ہے. حضرات ذرا سوچئے، شیخ الحدیث کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنا اگر فخر کی بات ہے، اور کسی ماہر قرآن کے خطبہ خطاب کو سننا اگر شرف کی بات ہے، اور کسی عالم بعمل کی مجلس میں بیٹھنا اگر سعادت کی بات ہے، تو حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین کی سب سے سعادت مند روحیں وہ ہیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بیٹھ کر
آپ کے خطبہ مبارک کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کے چہرہ پر نور کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے. اگر وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے حافظ محمد سے درس حدیث کو حاصل کیا، اگر وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے سید نذیر حسین کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، اگر وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ سے کتب حدیث کو سبکن پڑھا، اگر وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے امام بخاری کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، تو اللہ کی قسم ہے روئے زمین کے وہ لوگ سب سے اعلیٰ ہیں جنہوں نے مدثر و مزمل سے کتاب و سنت کے درس کو حاصل کیا. حضرات گرامی قدر، اور آئیے ذرا بات کو ایک اور رخ سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہزاروں کے اس اجتماع میں جو کہ کملی والے آقا کے پروانوں کا اجتماع ہے اور صدیق و فاروق کے محبین کا اجتماع ہے اور بھائی فیصل افضل شیخ صاحب کی موجودگی میں اور حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کے شہر میں، میں یہ بات بھی ببانگ دہل کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا اصل منہج اور اہل حدیث کا اصل مقصد اور اہل حدیث اکابرین کی جد و جہد کا اصل ہدف، اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، ذی النورین کی صحابت، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے جھنڈوں کو لہرانا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آ کے رہے گا جب سرمایہ دارانہ بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور جاگیرداروں کو اس ملک سے بھگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر خلافت راشدہ کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا. تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث. حضرات گرامی قدر، آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو اور ان کے جھنڈوں کو اسلام آباد کے ایوانوں کے پر لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جس دن انشاءاللہ تم بیدار ہوگے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی کوئی سیاسی مذہبی جماعت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی. انشاءاللہ وقت آئے گا جب شہید ملت کی شہادت کو، حضرت حبیب الرحمن کی ہدابت کو، مولائے میر کے علم کو، حکیم صادق سیالکوٹی کی حکمت کو اور شاعر مشرق کے فلسفے کو انشاءاللہ اس ملک میں لاگو کر دیا جائے گا. سیکولرزم کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، لا دینیت کے جنازے کو اٹھا دیا جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کھڈوں کے اندر لگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر خلافت راشدہ کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، رہبر رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ رہبر رہنما، شان صحابہ، شان اہل بیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حضرت علامہ انتصاب الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، اب ذرا بات کو سنیے جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہزاروں کے اس اجتماع میں 4 لوگ ہوں گے، 5 لاکھ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے. میرے بھائی جدہ سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں ایک مشاہدے کی بات کو، ایک علمی نکتے کو اور ایک آفاقی حقیقت کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہزاروں کے اس اجتماع میں وہ 4 لوگ ہوں گے، 5 لوگ ہوں گے، 10 یا 12 لوگ ہوں گے اور کئی مرتبہ ساری کی ساری زندگی حدیث کو پڑھانے والے اور ساری کی ساری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے اور ساری زندگی تبلیغی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا دینے والے اور ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، پوری زندگی کی کسی ایک رات میں جنہوں نے چند لمحات کے لیے سید الکونین کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہو. حضرات پورے اجتماع میں 4 5 یا 10 لوگ ایسے ہوں.
ہزاروں کے اس اجتماع میں جن میں شب زندہ دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، برسا برس تک بخاری کو پڑھنے پڑھانے والے، لیکن زندگی کے اندر ایک رات بھی ایسی نہیں آئی آقا کا نام لیتے رہے، حدیث کو پڑھاتے رہے، سنت کا درس دیتے رہے، بدعت کا مقابلہ کرتے رہے، شمع اقوال رسول کو فروزاں فرماتے رہے، لیکن زندگی کی کسی ایک رات کے چند لمحات کے اندر بھی حضرت رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت حالت خواب میں کی ہے، جب وہ کسی بندے کو یہ بات بتلاتے ہیں، اور بات بتلانے والا بھی سکہ راوی ہوتا ہے، بات کرنے والا بھی صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو سننے والا کہتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے کسی ایک رات کے اندر حالت خواب کے اندر چند لمحات کے لیے کالی کملی والے آقا کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، وہ لوگ تو اعلیٰ ہیں جنہوں نے کسی ایک رات کے چند لمحات میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی حالت خواب میں زیارت کی ہے، اور ان کے شرف کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حالت خواب میں نہیں بلکہ حقیقت کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ کی زندگی کی ایک رات میں زیارت نہیں کی، ایک دن میں زیارت نہیں کی، برسا برس تک زیارت کی ہے، برسا برس تک آپ کی صحبت میں وقت کو گزارا ہے، برسا برس تک آپ کی ہمراہی میں اپنے شب و روز کو گزارا ہے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کوئی سعادت بھی حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، علامہ انتصاب الہی ظہیر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان معاویہ، علامہ انتصاب الہی ظہیر۔ حضرات ذرا بات کے ایک اور پہلو کے اوپر غور کیجئے۔ آپ نے کبھی پارس پتھر کا نام سنا ہے؟ پارس پتھر حقیقت کا پتھر نہیں، یہ ایک افسانوی دیومالائی پتھر ہے جس کا ذکر ہم بچپنے کے اندر قصے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھتے رہے۔ پارس پتھر کے بارے میں افسانوی ادب میں دیومالائی کہانیوں کے اندر یہ بات درج ہوتی ہے، پارس پتھر جس پتھر کو لگ جاتا ہے اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ پارس پتھر جس پتھر کو لگ جاتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال کائنات کے اس پارس کیسی ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ لگے اس کو سونا نہیں بنایا بلکہ خود پارس بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارس کائنات ہیں اس انداز میں کہ آپ نے جس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا اس کو سونا نہیں بنایا بلکہ اس کو بھی پارس بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلان ہوا آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، او رام رانی، اور آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا صدیق کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا ذی النورین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا علی المرتضی کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں مفسر امت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں محدث امت ابو ہریرہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں بقیہ امت عبداللہ ابن مسعود
مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے خادم رسول سیدنا انس ابن مالک کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے کسی ایک صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامات تیرا قافلہ، علامات تیرا قافلہ۔ اور حضرات یہ بات بھی بتلا دوں، یہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی، اس صحابیہ کے چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں، اس تابعیہ کے چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدہ ہدیۃ الکبریٰ کے چہرے کی زیارت کی، اس کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدہ عائشہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ حنسہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ افرا کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ زینب کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ ام کلثوم کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ میمونہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ رقیہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ جویریہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ ام حبیبہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ ام سلمہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات، جن کے چہرے کو چومنے والی آنکھوں کو آگ نہیں چھو سکتی وہ صحابی ہیں، اور حضرات گرامی قدر ان کے چہروں کو چومنے والے تابعی ہیں، اور ان کا دفاع کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے وہابی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس۔ حضرات گرامی قدر، اور اب اپنی بات کو ذرا ایک اور انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج کل مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان کا مدینہ، لیکن میں یہ بات سیالکوٹ میں کھل کے کہوں گا، ہمیں نہ جانے والوں کا مدینہ چاہیے نہ آنے والوں کا مدینہ چاہیے، ہمیں تو صدیق و فاروق کا مدینہ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں پیرس، لندن، کوپن ہیگن اور مالمو کی شکل کا مدینہ نہیں چاہیے، ہمیں صدیق و فاروق کا مدینہ چاہیے۔ صدیق و فاروق کے مدینہ میں بازار گناہ نہیں ہوتے، صدیق و فاروق کے مدینہ میں شراب کی بھٹیاں نہیں ہوتی، صدیق و فاروق کے مدینہ میں بینکوں کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر نہیں ہوتے، صدیق و فاروق کے مدینہ میں آذان کی آوازوں کے ساتھ دکانیں مکفل ہو جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی تعبیر کس طرح کی گئی؟ کیا مدینہ سائنٹیفک عروج کا نام ہے؟ کیا مدینہ ٹیکنالوجی کے عروج کا نام ہے؟ نہیں نہیں، مدینہ تو للہیت کے عروج کا نام ہے، مدینہ تو اتباع رسول میں کمال کا نام ہے، مدینہ تو شرم و حیا کے کمال کا نام ہے، مدینہ تو مسلمانوں کے سیاسی عروج کا نام ہے، مدینہ طیبہ تو مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، مدینہ تو مجبوروں اور مقہوروں کے کام آنے والی ریاست کا نام ہے، مدینہ طیبہ تو بیت المال کے اعتبار سے غریبوں اور یتیموں کی پرورش کرنے والی ریاست کا نام ہے، مدینہ طیبہ تو پھٹے لباس کو پہن کر کیسر و کسرا کے روب اور دبدبے کو ہلانے والی ریاست کا نام ہے، مدینہ طیبہ تو تلوار لہرانے والی اس عظیم الشان ریاست کا نام ہے جس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا۔ ایک مدینہ وہ ہے جس کی بات خان صاحب کرتے ہیں، اور ایک مدینہ وہ ہے جہاں پہ آقا اور ان کے صحابہ رہا کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوبصورت بات کہی اور کمال بات کہی، کہا ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا،
یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات، آج امریکہ، آج برطانیہ، آج انڈیا کے سامنے ہم گھبرا رہے ہیں اور مودی کے سامنے کشکول گدائی کو پھیلا رہے ہیں، امن کی بھیک کو مانگ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ وہ تھا کہ فاروق نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا اور کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا اور پوری دنیا پہ ان الحکم الا للہ کے نعرے کو لگا دیا، اقامت حدود اللہ کے پرچار کو عام فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، مرکزی جمعیت کا منشور کیا ہے؟ اکابرین اہل حدیث کا دستور کیا ہے؟ علامہ شہید کی للکار کیا تھی؟ حبیب الرحمن کی پکار کیا تھی؟ انشاءاللہ اس ملک کی سمت واشنگٹن سے بدل کے چھوڑیں گے، نیو یارک اور ٹوکیو بیجنگ سے بدل کے چھوڑیں گے اور ملک کا روح مکہ مدینہ کی طرف انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث، شان مدینہ، شان مدینہ، عظمت مدینہ، عزت مدینہ، شان مدینہ، حافظ انتصاب نہیں گئی تھا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، علامہ شہید کے شہر کے رہنے والوں اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کے شہر کے رہنے والوں اور اہل حدیث کی مرکزی عیدگاہ کے اس اجتماع میں آنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، صدیق و فاروق کے متوالوں، عثمان و علی کے نام کے ڈنکے بجانے والوں، مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا پاکستان کو حقیقی معنوں میں مکہ اور مدینہ کی نہج پہ چلانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا نظام خلافت راشدہ کو اس ملک کا مقدر بنانے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کی بساط کو لپیٹ کر صدیق و فاروق کے پھریرے کو لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم اس بات کا ببانگ دہل اعلان کر دینا چاہتے ہیں، آج صدیق و فاروق کے نوکر آئے ہیں، آج عثمان و علی کے نام لیوا آئے ہیں، آج اصحاب رسول کے متوالے آئے ہیں، آج اہل بیت اعظام کے نام لیوا آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی بہار کو لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حقیقی معنوں میں ان الحکم الا للہ کا پھریرا لہرا کے چھوڑیں گے اور یہ بات کا اعلان کر کے چھوڑیں گے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ، بہار ہو کے ہدا لا الہ۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، صدیق و فاروق کا یہی منشور تھا نا، مدینہ کی ریاست کا مطلب کیا؟ اب ہم یہ بات کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلاؤ، پاکستان کو حقیقی معنوں میں مدینہ کی ڈگر کے پچلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اکابرین اہل حدیث کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کی صداقت کو، فاروق کی عدالت کو، ذوالنورین کی صحابت کو، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو، سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کو ملک کا منشور و دستور بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔